جزاک اللہ خیر. الحمدللہ ہماری یہ جو سیشن کا پہلا حصہ تھا بشیر جمعہ صاحب کی گفتگو کا، وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم ان تمام لوگوں کے ایک بار پھر شکر گزار ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں اب تک یہاں تک ہمارے ساتھ موجود ہیں، گوگل میٹ پہ یا یوٹیوب پہ. اب ہم پروگرام کے کوشچن آنسر سیشن کی جانب بڑھ رہے ہیں. میم کرن فاطمہ، اگر آپ اپنا سوال مائک اوپن کر کے سوال کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر سے سوال ہے کہ جو آپ نے ٹیم لیڈر کی خصوصیات بیان کی تھی اس میں ایک پوائنٹ تھا امتیازی علامات کو ختم کرنا. سر اس ٹیم لیڈر کی خصوصیات میں آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا امتیازی علامات کو ختم کرنا. میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے. جی تو سر اس پوائنٹ کو ذرا آپ پلیز واضح کر دیں کہ یہ امتیازی علامات کو ختم کرنے سے آپ کی کیا مراد تھی؟ ٹیم لیڈر کی کیا بات آپ بتانا چاہ رہے تھے؟ آپ کیا سمجھ رہی ہیں امتیازی علامات؟ سر مجھے سمجھ نہیں آئی، جبھی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. اچھا، امتیازی علامت یہ ہے کہ جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں وہ جب کسی ٹیم کی میٹنگ کرتے ہیں تو اپنے اسٹیٹس کو ڈومینیٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا جی ویلکم بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کا اسٹائل بھی دوسرا ہوتا ہے. تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دوسرے لوگوں کے اندر احساس پیدا کرتی ہیں کہ یار یہ حاوی فرد ہے. ٹیم لیڈر اپنی قابلیت، قبولیت اور قربانی کی بنیاد پر حاوی ہو تو وہ زیادہ بہتر ہو، اپنے اسٹیٹس کی بنیاد پر حاوی نہ ہو. ٹھیک ہے سر. اسٹیٹس سے مراد یعنی کہ اس کے اندر سر لیڈر کے اندر کچھ تو امتیازی خصوصیت ہوگی جو سب جی، لوگوں وہ کو نظر امتیازی آئے گی. خصوصیت یہ ہے، 3 چیزیں ہیں: قابلیت، قبولیت اور قربانی. لوگوں کو لے کر چل رہا ہوں. آپ کے اندر ٹیکنیکل کمپیٹنس ہے، آپ کے اندر جو ہے لوگوں کو قبول کرنے اور ساتھ لے کر چلنے کی خوبی ہے، اور آپ جی اپنے سے بہتر رائے پہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں ویری گڈ، گریٹ، بہت اچھا آئیڈیا ہے، مجھ سے بھی جی اچھا سر. آئیڈیا ہے یار یہ تو. جی سر. تو یہ جو چیز ہوگی وہ آپ کو ٹیم لیڈر بنا دے گی. آپ کو ٹیم ٹھیک لیڈر بنانے کے لیے کوئی سر پہ تاج پہننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ٹھیک ہے سر. ٹیم کے لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ٹوپی پہن کر جو ہے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. جی یہ جی اسٹیٹس کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا چیزیں کہہ جی رہا ہوں؟ سر. جی سر ٹھیک ہے، مگر جی میں سمجھ گئی، بالکل ٹھیک ہے بہت سر. کھل کے نہیں جزاک کہی اللہ. جا سکتی، بہت کھل جی کے سر نہیں میں کی سمجھ جاتی. گئی. جزاک اللہ خیرن کثیر. جزاک اللہ خیر. حافظ طلحہ صاحب اپنا سوال اگر آپ کا کوئی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اپنا مائک انمیوٹ کر دیں. حافظ طلحہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ. سر نے ایک بات کی تھی شروع میں کہ ایک ہوتا ہے بندہ جس کو صرف یہ عادت ہوتی ہے کہ بس میں نے نا کسی کے انڈر کام نہیں کرنا. تو میں اس ٹائم 24 سال ایج ہے، تو مجھے نا 2 دفعہ انڈسٹری میں رہ گیا. تو یہی عادت ہے کہ میں ادھر مینیجر اور کوئی بھی ہو، میں ٹیم میں نا اپنی جگہ نہیں بنا پاتا، اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کے انڈر میں کام نہ کروں. میں مطلب خود لیڈر بنوں، خود آگے بڑھوں، چیزوں کو پکڑوں اور اچیو کروں، ان کو خود بہتر کروں. تو یہ ایک چیز ہے، یہ میری غلط ہے، نیگیٹو پوائنٹ ہے یا پازیٹیو پوائنٹ ہے؟ میرا جواب یہ ہوگا کہ آپ جس مزاج کے حامل ہیں اس کے لیے ایک مدت متعین کریں کہ میں یہ کام 27 سال کے بعد یہ کروں گا، لیکن 27 سال تک جو ہے میں لوگوں کی تربیت میں رہوں گا اور لوگوں کی اچھائیوں اور خامیوں سے سیکھوں گا. تو وہ ایز اے لرننگ کے طور پہ جو ہے آپ اس کو کسی کے انڈر میں رہ کر کام کریں کہ آپ لرن کر رہے ہیں. آپ اس کو اپنے لیے ذلت نہیں سمجھیں، آپ لرننگ سمجھیں. سر یہ میں کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ میں اس کو لرننگ لے کے چلوں، بٹ جب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ چیزیں غلط ہو رہی ہیں تو میں جب ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو پھر وہ الٹا میں ہی نظام میں نیچے آ ہاں، جاتا ہوں. سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور سچ تنہائی کی طرف لے ٹھیک ہے، جاتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے وہ خیال رکھیں. لیکن آپ جو ہے کوشش کریں کہ مفاہمت کے ساتھ چیزوں کو سمجھا کر کرنے کی کوشش کریں. آپ کا کام ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اس کو آپ مینٹین کریں. صحیح. جی آگے سر بہت شکریہ. جزاک اللہ. نیکسٹ. جزاک اللہ. محمد احمد صاحب
ہمارے پاس یہاں پر ان کا ہینڈ ریز ہوا ہے. محمد احمد. السلام علیکم سر. میں ایز اے لائف میں ابھی بگنر ہوں, بزنس میں بھی, اور میرا بیسیکلی کام ہے مینوفیکچرنگ کا, میکینیکلی میں. تو سر 2 کویشچن سے جو آپ سے میں کرنا چاہ رہا تھا. تو سب سے پہلے جو کویشچن ہے یہ ہے کہ آپ ٹیم میں ایسا ماحول کیسے بنائیں کہ لوگ اپنے خیالات یا مختلف آئیڈیاز آپ کو بآسانی سے اور کھل کے پیش کر سکیں. ایک یہ سوال, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا بطور لیڈر سب سے مشکل سبق کون سا تھا جس نے آپ کی ایسے آپ کو بنایا اور ایک بہترین ٹیچر بنایا؟ دیکھیں, لوگ کھل کے آپ سے بات کر سکیں اس پہ تو آپ کوشش اس بات کی کریں کہ لوگوں کو عزت و اکرام دیں, اور آپ کا جب ان کے ساتھ ایک ٹرسٹ لیول ڈیولپ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور آپ ان کی اچھائیوں کی سب کے سامنے اور ان کی خامیوں کی تنہائی کے اندر ذکر کریں گے ان کے ساتھ تنہائی کے اندر, تو اعتماد بڑھے گا اور پھر آپ کی باتیں کہیں. دوسرا یہ کہ دن کے جو آپ کے 10 سے 12 گھنٹے ورکنگ آورز ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی 1.5 سے 2 گھنٹے ایسے رکھیں جس میں لوگوں کو پتا ہو کہ یہ سر سے یا باس سے بات کرنے کا ٹائم ہے, اور آپ کوشش کریں کہ ایک بلاک ٹائم رکھیں اور پورے مہینے میں سائیکلک بیسس پہ ہر ایک کو موقع دیں کہ آپ سے ملاقات کریں اور اپنے آئیڈیاز شیئر کر دیں. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. دوسرا سوال کیا تھا جو میرے حوالے سے آپ نے کیا تھا؟ سوال سر یہ ہے کہ بطور لیڈر آپ کی زندگی میں سب سے مشکل سبق کون سا تھا جس نے آپ کی شخصیت کو نکھارا؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے, اللہ کا کرم اور احسان ہے الحمدللہ. بس میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں, جلال الدین خازن شاہ کا قول ہے کہ ناکامی اور اندھیروں سے مت گھبراؤ, ستارے اندھیرے میں چمکتے ہیں. کراچی کے رکشوں کے پیچھے دیکھا کہ محنت تیری جاگیر ہے, ٹھیک ہے. کسی نے فرمایا کہ شکایت شکست ہے, ٹھیک ہے. باقی میں نے پچھلی بار بھی ایک کتاب آپ لوگوں کو دی تھی, انشاءاللہ اس بار بھی کل یا پرسوں میں آپ کو شیئر ہو جائے گی. وہ کتاب ہے شارح عافیت, جس میں بہت سارے خطوط و وصیت نامے ہیں جو لوگوں نے اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کیا ہے, اور اس میں جو ہے یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ آپ کو شیئر کر دی جائیں گی. آپ اس کو ایک ایک خط کو کوشش کیجیے گا الگ الگ طریقے سے پڑھیں, اس کے نوٹس بنائیں اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. سر ایک تیسرا کویشچن ہے جو میری زندگی سے جڑا ہوا ہے اور وہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. سر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایز اے مینوفیکچرنگ پروسیس کرتا ہوں, خصوصی جو ہے نا کچن مشینس کا, کمرشل کچن اور ہو گئے انڈسٹریل کچنس. تو یہ مجھے ایسے ہی ہے کہ یہ مجھے وراثت میں ملا میرے دادا جان سے, والد صاحب سے, اور اب یہ مجھے ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو میں ایز اے بگنر ان سے بالکل ہٹ کے کام کر رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ, یعنی کہ جو آلریڈی وہ بزنس رن کر رہے ہیں اس کے اندر نہیں. سر آپ کو پتا مارکیٹ میں گیپ آ جاتا ہے, اور میرا کام ہوتا ہے آرڈر بیس کے اوپر, یعنی کہ جیسے مجھے آرڈر آنا ہے اس کے اوپر میں نے پروسیس شروع کر لینا ہے, مارکیٹ سے پرچیزنگ کر کے اور اس کو مینوفیکچر کرنا شروع کر لینا ہے. تو سر بعض اوقات ہوتا ہے کچھ ٹائم گیپ آ جاتا ہے, غالباً بعض کا کوئی 10 سے 15 دن کا رہ جاتا ہے, کوئی 20 دن کا رہ جاتا ہے, بعض کا 3-4 دن کا. اس دوران سے کام کے دوران تو ہماری ٹائم کی مینجمنٹ کافی اچھی چل جاتی ہے, ایک ڈسپلن کے ساتھ کام شروع کر دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ ٹائم گیپ ہو جائے اس میں ڈسپلن خراب ہو جاتا ہے. تو اس کا کیا حل کیا جائے؟ وہ بہت سارے کام جو ہے نا وہ پریشر میں ہی ہوتے ہیں, تو کچھ کام پریشر اورینٹڈ ہوتے ہیں تو اس میں آپ اچھا کر سکتے ہیں, ادروائز آپ کا کام نہ ہونا آپ کو بیمار کر دے گا. تو پریشر کو مینیج کرنے کی عادت ڈالیں, ٹھیک ہے نا. نیکسٹ. جی سر. اوکے, ہم آگے بڑھتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ناصر اقبال صاحب کا سوال آیا ہے, ریسپیکٹڈ سر, ہاؤ ٹو ڈیولپ اونرشپ سینس اسپیشلی ان گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس لائک کالجز. آنرشپ کا مطلب یہ کہ دیکھیں یہ جو ہے نا ریلیٹیو ٹرمز ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کسی بزنس میں ہیں تو وہاں آنرشپ کا کنسیپٹ اور پرسیپشن ڈفرینٹ ہوگا. گورنمنٹ میں جو ہے وہ ریسٹرکشن اور لمیٹیڈ
چیزیں ہوں گی. تو جو بزنس میں اونرشپ ہوتی ہے کہ کام دیا جاتا ہے, ٹیمز کو دیا جاتا ہے یا این جی او میں دیا جاتا ہے, وہ گورنمنٹ میں نہیں ملے گی. تو ریلیٹیو ٹرمز کے اندر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہماری کتنی حدود ہیں, کتنے اختیارات ہیں, اور کتنی چیزیں ہیں کہ ادارے کے چیف ایگزیکٹو کو چیلنج نہ ہو جائے. تو پھر آپ کے لیے وہ دیکھنا ہوگا کہ ریلیٹیو ٹرم میں ہم کتنا کر سکتے ہیں. اچھا, محمد فہد ایوب صاحب کا سوال ہے, کین وی ٹرین آر سیلس اور اے ٹیم ٹو اچیو دا لیڈرشپ انٹرپرینورشپ گولز انڈیویجولی, واٹ ہیبٹس کین بی فگر آؤٹ؟ اس پہ دیکھیں, جو مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن مجبور ہو رہے ہوں کہ جو روزنامہ جنگ میں میرے مضامین تھے وہ کتابی صورت میں آ چکے ہیں, اور تقریباً یہی چیزیں ہزاروں یا لاکھوں لوگوں نے اس کو پڑھا ہے, اور وہ تمام کی تمام جو ہیں آج کے دور کی صلاحیتوں کے حوالے سے, گو کہ 2 ڈیکیڈز پہلے لکھا گیا ہے, وہ اسے دیکھیں. اس کے علاوہ میں نے انٹرپرینورشپ پہ چیزیں اور ویڈیوز بنا کر رکھی ہیں, اسے آپ دیکھ لیں میرے چینل پہ, تو وہ کافی ہو جائے گا. اس وقت میں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکوں گا. ٹھیک ہے, مطلب آپ کا یوٹیوب چینل اور جو کتابیں موجود ہیں اس کو دیکھ کے سوال مطلب انٹرپرینورشپ اور پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. عمیر خان صاحب نے ہینڈ ریز کیا ہے. عمیر خان صاحب, آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر, بہت جزاک اللہ آپ کا, بہت اچھی ورکشاپ رہی. میرا سر سوال یہ ہے کہ محدود وسائل میں محدود وقت میں مخصوص ٹاسک حاصل کرنے کے لیے جو ٹیم پر پریشر آ جاتا ہے, تو ایز اے لیڈر اس پریشر کو میں کیسے کم کر سکتا ہوں؟ پریشر کم کرنا تو چاہیے, لیکن وہ کیسے کر سکتا ہوں, کن ٹولز کو یوز کرتے ہوئے کر سکتا ہوں؟ جزاک اللہ. اس کے لیے پہلا جو کام ہے وہ جو میں نے مختلف جگہوں پہ بتایا ہے کہ کیا, کیوں, کیسے, کب, کہاں, کون, کتنا اور کیفیت. یہ جو 8 کاف ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو چارٹیفائی کرنے کی کوشش کیجئے. مائنڈ میپ بنائیے, وائٹ بورڈ پہ چیزیں رکھ کے لوگوں کے سامنے رکھیے کہ ہمیں یہ کرنا ہے, اتنے ٹائم میں کرنا ہے, تو کون کیا کر سکتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے, یہ مشورہ لیں. تو اجتماعی طور سے جب رائے آئے گی تو ایک کلیکٹیو فارمیٹ بن جائے گا جو آپ کے کام کو ود ان دا ٹائم پورا کرنے میں آپ کے لیے ہیلپ فل ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آئیڈیاز جو ہے نا, دیکھیں بعض اوقات جب منجھے ہوئے بالر سے بیٹسمین آؤٹ نہیں ہوتا تو وکٹ کیپر یا بیٹسمین سے بولنگ کرائی جاتی ہے. تو آپ کے ٹیم کے لیے جو لوگ ہیں ممکن ہے آپ سے زیادہ آپ کو اچھا مشورہ دے سکیں. تھینک یو سر, بہت زبردست مثال دی آپ نے, جزاک اللہ. خالد صاحب کا سوال ہے کوئی. السلام علیکم سر. جی بولیں. اچھا سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسا بھی آپ نے ایکسپلین کیا نا ٹیم کے مختلف اقسام, تو کسی ایک مقصد کے لیے, پرپز کے لیے سوشل ٹیمز بھی بن جاتے ہیں, مطلب ایک سوشل کام کے لیے یا پولیٹیکل کام کے لیے یا بزنس پارٹنرشپ کے لیے. لیکن جو بزنس کا پرپز سامنے رکھا جاتا ہے یا کسی سوشل ایشو کی یا کسی پولیٹیکل ایشوز کے وہ سامنے رکھے جاتے ہیں, تو لوگ اس کے لیے کام نہیں کرتے ہیں. لوگ, ایک بندہ تو اس میں مخلص ہوتا ہے جو فاؤنڈر ہوتا ہے, لیکن باقی لوگ جو آتے ہیں نا وہ اپنے اپنے مقاصد, ان کے پیچھے الگ مقاصد ہوتے ہیں. تو پھر وہ جو ٹیم ورک سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس میں کہ وہ مختلف, اس کو جو فاؤنڈر ہے اس کو ناکام بنانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے سر کیا ایسے ٹیکنیکس ہے کہ ایٹ دا سٹارٹ ایسے لوگوں کے پتہ لگ جائے اور بجائے اس کے کہ بعد میں بہت زیادہ نقصان ہو, ٹائم ویسٹ ہو, تو اس کے لیے کیا ٹیکنیکس یوز ہو سکتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ایٹ دا سٹارٹ آئیڈینٹیفائی ہو جائے اور اس کو فارغ کیا جائے؟ اچھا, 2 چیزیں ہیں, ایک آپ کی اختیاری ہے اور ایک مجبوری ہے. اگر آپ کو اختیار ہے کہ آپ ٹیم ممبر خود سلیکٹ کریں تو وہ ویسا ہی ہے جیسے آپ اپنی گاڑی کے ٹائرز جب لیتے ہیں تو اس کے تمام ٹائرز کا, چاروں ٹائر کا سائز ایک ہی ہوتا ہے, کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. آپ سمجھ گئے میری مثال کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو؟ جی سر, میں سمجھ گیا. اختیار کے اندر تو وہ سلیکشن آپ کا ہے. جی جہاں مجبوری ہے اور آپ ٹیم لیڈر ہیں تو پھر آپ کو جو ہے حکمت کی چیزیں دیکھنی ہوں گی. کچھ
ऐसी टेक्निक्स चलनी होंगी जिसको आप लोगों को साथ लेकर चलें. जैसे माउंट बैटन की एक खूबी ये थी, जो भी है लेकिन खूबी मैं बयान कर रहा हूँ, कि वो लोगों की कॉमन कंबाइंड मीटिंग से पहले हर एक से इनफरादी मीटिंग कर लेता था. अच्छा. और फिर वो मीटिंग के अंदर कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करता था. ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, आप अगर मीटिंग के हवाले से जो मीटिंग टेक्निक्स, मीटिंग स्ट्रेटेजीज, इस पे आप पढ़ेंगे तो आपको अपनी जरूरत मिल जाएगी. यानी मीटिंग की हिकमतें के हवाले से अगर आप कोई सर्च करेंगे या एआई से पूछेंगे तो शायद आपको बहुत सारा मवाद मिल जाए. लेकिन जो किताब हम आपको शारा आफियत दे रहे हैं, उसके अंदर भी चंद खुतूत के अंदर जो है ये चीजें मेंशन है, वो आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी हो जाएगी. लेकिन आप अपने मामले में मुखलिस रहें. ठीक है, और इसके अंदर जो है देखें, सियासत एक गंदा लफ्ज हो गया है, वरना सियासत जो है हिकमत अमली है कि मामलात को कैसे निपटाया जाए. लेकिन हमारे मुल्क में सियासत गंदगी का नाम हो गया है. तो मैं जिस सियासत की बात कर रहा हूँ वो हिकमत अमली के साथ लोगों को साथ लेकर चलना और आगे बढ़ाने का मामला है. तो वो अगर आप सियासत या हिकमत सीखते हैं तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है. नेक्स्ट. हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर. ओके, ऑलरेडी आपकी 2 किताबें. जज़ाकल्लाह खैर. अच्छा, एक YouTube पे एक सवाल आया हुआ है, सर, इन कराची द एटमॉस्फेयर वेयर लोड शेडिंग इज फ्रीक्वेंट, ट्रैफिक जैम एक्सेट्रा व्हिच अफेक्ट टीम परफॉर्मेंस नेगेटिवली एंड समटाइम टीम मेंबर्स यूज देम एज एक्सक्यूज, हाउ कैन वी रिड्यूस दिस इफेक्ट? ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग. अच्छा, बहुत ज़बरदस्त. ओके, अफजल साहब का सवाल है कि टीम को अगर बार बार समझाया जाए लेकिन वो कुछ दिन काम ठीक करें, वापस अपनी पुरानी रूटीन पर आ जाएं, डांटने से नाराज हो जाते हैं और इज्जत इकराम से काम तसलसल से नहीं करते, तो क्या किया जाए? देखें, आप जो है ना, किसी को कहें कि भाई आप मुझे बिरयानी बना कर दो, तो आप बिरयानी पकाने का प्रोसेस और बिरयानी की अहमियत भी बताएंगे, और ये बताएंगे कि मुगल लोग बिरयानी कैसे खाते थे और क्यों खाते थे. इसी अंदाज से आप टीम से जो तवक्कुआत रखते हैं, तो टीम के हवाले से टीम वर्क की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है. हम टीम वर्क की ट्रेनिंग तो दे नहीं रहे ना. देखिए, ये जो आज हमने मौजू लिया है जिससे आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, पाकिस्तान में कितने प्रोग्राम हुए हैं जो इस हवाले से लोगों को बताए गए हों? आपके जहन में कोई सुना है प्रोग्राम आपने कि इस किस्म की ट्रेनिंग दी गई हो? तो हमने आपको ये ट्रेनिंग दी है कि आप जी, हमने आपको ये ट्रेनिंग मुहैया की है कि आप इस तरीके से इसको लेकर चलें, लोगों को बताएं कि टीम वर्क क्या है. ठीक है, आपको हम मजमून दे रहे हैं, उस मजमून में दें. हमारे दीन के अंदर मुशावरत का तस्वुर है, शूरा का तस्वुर है. ठीक है, ये चीज़ें अपनी जगह पर अहम हैं, और इस्लामी तरीके से 10 उसूल हैं टीम के हवाले से, तो वो भी आप देख लें. वो मैं अंग्रेजी में जब बनाई थी उस वक्त उर्दू में इसको मैंने शामिल किया था. जब कल मैंने उर्दू में बनाई तो फिर उसको मैंने शामिल नहीं कर सका, अदरवाइज वो मैं आपको आज के प्रोग्राम में पेश कर देता. देखें किसी और मौके पर इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर. सैयदा रेशम मसूद कहती हैं, बीइंग एन इंट्रोवर्ट टीम में वर्किंग डिफिकल्ट होती है, तो उस इशू से कैसे निपटें? आप ट्रैवल करें, पुल बनाएं और एक्सट्रोवर्ट बने. आपके ऊपर है ना, आपका इंट्रोवर्ट होने की जो कैपेबिलिटीज और जो प्लस पॉइंट्स हैं, उसके साथ थोड़ा करेज पैदा करें और एक्सट्रोवर्ट बने. लेकिन अगर आपने अपने ऊपर इंट्रोवर्ट का हिजाब पहन लिया और उससे निकलना नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा. निकलने की कोशिश करें, जो भी मजबूरियां हैं उससे निकलने की कोशिश करें. मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप इससे बाहर नहीं आ सकते हो, कोशिश करके आप इसमें, मतलब आपका एहसास है कि हम नहीं कर सकते, हालांकि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं. देखें, चीज ये है ना कि बाईसाइकिल से साइकिल नहीं सिखाई जाती. बच्चे जो है ट्राईसाइकिल से साइकिल सीखते हैं. तो ट्राईसाइकिल करें, फिर बाईसाइकिल करें, फिर वन व्हीलर पे भी चले जाइएगा, 2 दरिया पे. सही. ठीक, जाइएगा नहीं, हाँ, खतरनाक होता है वो. अच्छा, सालकीन साहब का हाथ उठा हुआ है.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستانی قوم اور مسلم امہ کو منظم اور کارآمد بنانے کے لیے. آپ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہاں آپ کی بکس اویلیبل نہیں ہیں. ہم کافی مارکیٹ سے پتہ کر رہے ہیں, آپ کا بکس کا سیٹ نہیں ملتا. صرف وہ چہرۂ زندگی پہ کامیابی کا سفر, وہ ایک کتاب اویلیبل ہوتی ہے, باقی بکس اویلیبل نہیں ہوتی. آپ کہاں ہیں؟ ہری پور ہزارہ پاکستان. ہاں دیکھیں, اسلام آباد راول پنڈی کے پاس. دیکھیں کتابوں کی پرنٹنگ کاسٹ اتنی مہنگی ہو گئی تھی اور کتابوں کو سیلنگ پرائس اتنی ہائی چلی گئی تھی, تو ہم نے جو ہے ایک بہت ریزنیبل پرائس پہ اس کو ekitaab.pk پہ لگا دیا ہے. ekitaab.pk ای اسمال ہوگا, اس پہ تمام کتابیں جو ہیں وہ لگا دی ہیں, اور وہ ان کی ڈیوائس پر ہی ڈاؤن لوڈ ہو کر آپ پوری کتاب پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ 1000 روپے کی کتاب خرید سکیں یا 1500 روپے. ادارے تو خرید سکتے ہیں لیکن انفرادی طور سے نہیں کر سکتے, تو ہم نے اس کو شفٹ کیا یہ والا. چلیں ٹھیک ہے, شکریہ. اصل میں سکرین پہ پڑھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے. ہاں صحیح ہے, لیکن اب کوئی صورتحال پیدا ہوئی, یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اسپانسر کریں اس کو, اور تو لوگوں کے لیے عام ہو جائے گی, ورنہ اسٹاک جمع رہتا ہے, کوئی مشکل نہیں. جی شکریہ. جزاک اللہ خیر. ہمارے پاس یہاں پہ سیدہ ریشم مسعود, آپ کا کوئی سوال آپ نے مائک پہ بھی کرنا ہے؟ آپ کا ایک سوال تو یہاں پہ ہو گیا تھا. اگر کوئی سوال آپ نے مائک پہ کرنا ہے تو آپ ہینڈ ریز کر کے مائک پہ سوال کر سکتی ہیں. اوکے, آگے بڑھتے ہیں. جاوید لیاقت صاحب کا سوال ہے کہ بعض اوقات افراد فطری طور پر سست ہوتے ہیں, آپ جتنا بھی ملکیت کا احساس دلائیں یا بہتر طریقے سے کوشش کریں, ان افراد کے رویے نہیں بدلتے. ایسے لوگ جب ٹیم کا حصہ بن جائیں تو کیسے ڈیل کیا جائے؟ ایسے لوگ, ہلو, ہاں, یہ جو اس قسم کے جو لوگ ٹیم کا حصہ بنتے ہیں تو وہ پہیا ریورس میں چلنا شروع ہو جاتا ہے بعض اوقات, تو دوسروں کے لیے بھی تکلیف دہ ہوتا ہے. تو ان کی جو ہے تربیت کریں, ان کو پروکریسٹینیشن, تساہل, سستی, کاہلی, تصویف جو الفاظ ہیں, یہ اصل میں تساہل جو ہے, کاہلی یا پروکریسٹینیشن, یہ کینسر کی طرح ہی ایک بیماری ہے جو آپ کی ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے. جسمانی بیماری بھی ہے, ایک ایٹیٹیوڈ بھی ہے, لائف اسٹائل بھی بن جاتا ہے آپ کا کہ ہو جائے گا, کر لیں گے. تو ان لوگوں کو جو ہے کسی مینٹر کے ساتھ رکھ کر سمجھانے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ بہت مشکلات پیدا کرتے ہیں. تو کیا کوئی ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں کہ اب ان کو ٹیم سے نکالنا ہے, کہ مطلب ایسی کون سی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مینٹور کے ساتھ بھی نہیں سمجھ رہے, آپ کے سمجھانے پہ بھی نہیں سمجھ رہے؟ اگر آپ ان کو سزا دیں گے تو وہ بغاوت کرتے ہیں. دیکھیں, پروکریسٹینیشن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, بہت اسٹڈی ہوئی ہے یہاں پر, اور بہت بڑا ایک المیہ کی حد تک مزاج بن چکا ہے لوگوں کا. اس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ ایک پروگرام کی ضرورت ہے پروکریسٹینیشن کی. میں نے تو کتاب بھی لکھی ہوئی ہے, آج نہیں تو کبھی نہیں, لیکن اس کے لیے ماہر نفسیات کا ہونا ضروری ہے. میں نے جو ہے ایز اے اسٹوڈنٹ وہ چیزیں جمع کی ہیں. ماہر نفسیات ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. یہ محمد علیم اسلم صاحب, آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. محمد علیم اسلم. جی جی, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ سر. ایک تو آپ کا جو سیشن ہے اس حوالے سے بہت اچھا آپ کا سیشن رہا, اور سر سے بھی بہت مفید معلومات ہمیں حاصل ہوئی, اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہماری آگے جو پروفیشنل کیریئر ہے اس میں کافی مددگار اور معاونت
کا ثبوت ہوگا. اور سر میرا سوال یہ ہے کہ میں بیسیکلی بلونگ کرتا ہوں گورنمنٹ سیکٹر سے, میں گورنمنٹ امپلائی ہوں, اور میں نے سر گورنمنٹ سیکٹر میں یہ بہت چیز کامن دیکھی ہے کہ جو لوگ آنیسٹلی جو اپنے کام کے ساتھ بڑے مخلص ہوتے ہیں, ان کو اگر کوئی ایک ٹاسک دیا جاتا ہے وہ بڑے خوش اسلوبی سے اس کام کو تکمیل تک لے کے جاتے ہیں, اس کے بعد ان کو دوسرا ٹاسک دے دیا جاتا ہے, تیسرا چوتھا کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ان کی شخصیت پہ اس کا بہت برا اثر, ان کی صحت پہ بھی بہت برا اثر مرتب کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس چیز کو ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ مطلب ان شارٹ یہ کہ میرا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا, تو یہ ایک بہت ہی ایک تشویشناک عمل آج کل گورنمنٹ سیکٹر میں بہت دیکھا جا رہا ہے. جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو اتنا اوور لوڈ کر دیا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی مشکل چلا سکتے ہیں اپنے کام کو آگے. تو یہ میرا ایک کوشچن تھا, اس کا کائنڈلی مجھے ذرا آنسر درکار ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. جزاک اللہ. دیکھیں, آپ نے خود ہی جواب دے دیا. یہ یہاں کا معاملہ نہیں ہے, گورنمنٹ کا, ہر جگہ کا معاملہ ہے. مکتب عشق کا تماشا جب دیکھا, چھٹی اسے نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. ٹھیک ہے, جو ٹیڑھی کیل ہوتی ہے اس کو ٹھوکا نہیں جاتا, جو سیدھی کیل ہوتی ہے اس پہ ہتھوڑی لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے فیس بک پہ تصویریں دیکھی ہوں گی. تو کام کے معاملے میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو جاب ڈسکرپشن ہے اور جو آپ کے پرفارمنس ٹارگیٹ ہیں, اس کے مطابق آپ کانٹریکچولی جو ڈیلیور کرنا چاہیے ڈیلیور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو کہ آپ اس کام کی خاطر آپ کی گھریلو زندگی, آپ کے بچوں کا کیریئر تباہ ہو رہا ہو. تو آپ اس کے اندر توازن پیدا کرنے کے لیے, اور کہیں ضرور ہوئی ہو تو کیل کو تھوڑا ٹیڑھا کرنے کا بھی سوچ سکتے ہیں, لیکن اتنا نہ کریں کہ آپ کی پرسنل لائف ڈسٹرب ہو جائے. لیکن کانٹریکچوئل اوبلیگیشن پورے کرنی لازمی ہے, یعنی امانت کا تقاضا ہے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے, اس میں آپ کو خیانت نہیں کرنی. لیکن آپ کو اوور برڈن کیا جاتا ہے کہ ہر آدمی آپ پہ کام ڈال کے چلا جاتا ہے اور اپنا بزنس کر رہا ہوتا ہے. باس بھی آپ کو دے رہا ہے, باس کا نائب بھی دے رہا ہے, آپ کے ساتھی بھی آپ کو دے کر جا رہے ہیں, یا تم کر لینا یا تم کر لینا. تو میرے خیال ہے کہ پھر آپ کو اپنے رسپانس کو ریوزٹ کرنا پڑے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, اور اس پہ لٹریچر موجود ہے, آپ پڑھ لیجئے گا. اسے باؤنڈریز کے حوالے سے بھی لٹریچر موجود ہے نا, باؤنڈری کس طرح سے بنائی جائے اپنی, نو کس طرح سے کہنا ہے. جی ہاں, بہت باؤنڈریز شکریہ. ہیں. اور سنیں, گورنمنٹ کے اندر جو ہے نا, وہ باس کی اتھارٹی جو ہے نا, ٹھیک ہے نا, اب اس کو ہم کیا پتہ ہے کہ مطلب کہ کچھ نہیں کہنا, چھوڑ دیں, آگے بڑھیں. صحیح. محمد فہد ایوب نے پروکریسٹینیشن اور پوسٹپونمنٹ کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ, پروکریسٹینیشن اور پوسٹپونمنٹ آف ٹاسک. بھائی اس کا لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے, جو آئزن ہاور گریڈ ہے اس کو بنائیے, امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ والی گریڈ ہے. پھر آپ جو ہے اپنا گول چارٹ بنائیے, اور جو کام ہے اس کام کو ٹکڑوں میں حصہ کر لیں اور کام کرنے کی کوشش کریں. یہ آپ کے مزاج میں تبدیلی کا باعث بنے گی. اور جب تک آپ کے لیے کوئی شوق نہیں ہوگا اچیو کرنے کے لیے, جو آپ کو پل نہیں کرے گا, اس وقت تک آپ کو مختلف چیزیں پش بھی نہیں کر سکتی. تو پل کے لیے آپ کے پاس گول ہونا چاہیے, اور پش کے لیے آپ کے لیے حالات ہونے چاہیے کہ وہ آپ کو آگے کریں, تبھی آپ کی آگے بڑھے گی. ورنہ یہ تصویف, تساہل, کاہلی. دیکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال والی دعا, 8 چیزوں والی دعا ہے, اس کے اندر یہ چیزیں بھی ہیں. سستی, کاہلی, بڑھاپا, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کنیکٹڈ ہیں. تو آپ اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے تو اس کو دکھائیں, اگر آپ کے پیٹ کی خرابی ہے تو کسی حکیم کو دکھائیں, کچھ کریں, علاج کروائیں. اس لیے کہ ادروائز آپ جس منزل پہ جا رہے ہیں وہ جتنا سفر باقی ہے اس میں آپ بیل گاڑی میں جائیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اس کے لیے آپ کو کوئی فاسٹ گاڑی چاہیے ہوگی. صحیح, جزاک اللہ خیر. کرن فاطمہ صاحبہ کا سوال ہے,
उनका हैंड रेज हुआ है, आप अपने माइक को अनम्यूट कर दें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जितने लोग माशाल्लाह सवाल कर रहे हैं ना, वो किसी ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस और इस तरह की चीज़ जिसमें सर कोई मादी हैसियत में ना फ़वायद हासिल होते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी टीम की बात करूं तो हम लोग सब वॉलेंट्री एक काम कर रहे हैं, वॉलेंटरीली हम एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है सर। वहाँ पर जब लोगों में सुस्ती या मोनोटनी और बिल्कुल एक जैसा डलनेस सामने आता है, तो कोई इंसेंटिव्स भी नहीं समझ आ रहे होते। देखें आप, वैसे तो आप कह रहे हैं ना कोई पुल हो, इंसेंटिव्स दें, कभी बोनसेस होते हैं, कभी कोई होता है। दूसरी तरफ नजर आ रहा है कि लोग दूसरे जॉब्स पे जाते हो, इतना इतना पैसा कमा लेते हैं, यहाँ 4-5 घंटे काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा, तो उधर फिर लोगों को समझ नहीं आती। और दूसरा सर, कितनी देर तक हम किसी तसाहुल वाले शख्स को ये बर्दाश्त कर सकते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कि फिर मतलब कब एक बंदे को टर्मिनेट किया जाए, जबकि वॉलंटियर लोग मिलते भी कम है। तो इस वाले सेटअप में आप क्या गाइड देते हैं टीम को मुयस्सर करने की? देखें, मंसूबा अमल हो, पहले तो गोल सेट हो, मंसूबा अमल हो, जायजा हो और एहतसाब हो। गोल, मंसूबा अमल, जायजा और एहतसाब। और इस वक्त जो कोई काम कर रहा हो उसको अगर आप खुद इंसेंटिव दें या किसी डोनर के जरिए से इंसेंटिव दिला दें तब तो ठीक है। और जो लोग काम नहीं कर रहे हो, रुकावट बन रहे हैं, एक तो ये कि काम नहीं कर रहे हैं, एक ये कि आपके काम में रुकावट डाल रहे हैं और आपका वक्त ज़ाय कर रहे हैं, तो फिर उससे एक मीटिंग करके आप कहा जाए कि भाई आप अपने तौर से कोई नया काम शुरू करो और हमारी ज़रूरत हो तो हमें बताइएगा। तो मुमकिन है उनको अपना काम शुरू करने का शौक़ हो और फिर वो आपसे कोलैबोरेशन की बात करें, या ये भी हो सकता है आपकी मुखालिफत में आ जाए, ये भी हो सकता है। मगर सर यानी कि माली इंसेंटिव यानी मादी शक्ल में कोई इंसेंटिव होना जरूरी, मतलब सर अब कितनी देर तक उन्हें हम कहते रहे कि जन्नत भी है और आपको दर्जे भी मिलेंगे, मतलब ये चीजें समटाइम्स सुन के भी एक वो लोग उसका शिकार हो जाते हैं। देखें, मेरा नुक्ता नज़र ये है कि अभी कई मुल्कों के अंदर जो है ना, वहाँ के मैट्रिक या इंटरमीडिएट के बाद 3 या 4 साल ट्रेनिंग दी जाती है और वो जो है ट्रेनिंग बहुत लो अमाउंट की हो, पैसे दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते। तो आप जो है वो कोशिश करें कि लोगों को बताएं कि ये आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है जिससे आप सीखेंगे, और आप लोगों के रोल तब्दील करते रहें। एक बंदा सिर्फ फाइलिंग कर रहा है तो फाइलिंग करके एक हफ्ते में थक जाएगा, लेकिन आप इसके रोल तब्दील करते रहेंगे तो उसके अंदर एक आएगा कि हाँ मुझे ये भी चीज़ करनी चाहिए, ये भी चीज़ करनी चाहिए। और जो इसकी चीज़ है उससे थोड़ा बढ़ के चैलेंजिंग काम देंगे तो शायद उसको करने में आसानी होगी और आपसे बेहतर तरीके से करते हैं। शायद मैंने बिल गेट्स का ये कोटेशन पढ़ा होगा कि मुझे अगर कोई काम जो मुझे मुश्किल नज़र आता है, मैं एक ऐसे फर्द को देता हूँ जो सुस्त और काहिल होता है, तो वो उसको निकालने का कोई नया रास्ता निकाल देता है। अब वो कॉल बिल गेट्स का है या नहीं है, लेकिन उसके नाम से मंसूब पढ़ा है मैंने। तो फिर आप कोशिश यही करें कि इस किस्म के लोगों को नफसियाती तरीके से निमटने की कोशिश करें। लेकिन बहरहाल सुस्ती और काहिली जो है वो बहुत बड़ा मौजू है और इस पे अगर आप लोग कोई रिसर्च करके प्रोग्राम करना चाहें तो ज़रूर करें, लेकिन बहुत अहम चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद अयूब साहब कह रहे हैं कि कुछ देर बाद टीम में मनफी ख्यालात बढ़ना शुरू हो जाएं तो उसका क्या इलाज है? इसका मतलब ये है कि आप मस्बत चीज़ों में इतनी पावर फराहम नहीं कर रहे हैं, लोग थक जाते हैं। जब लोग थकेंगे, ठीक है, या गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है, तो फिर मुमकिन है गाड़ी जो है रिवर्स होना शुरू हो जाए। तो आप अगर अपनी डायरेक्शन पे ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं तो ऊंचाई की तरफ नहीं जाएंगे और गाड़ी को न्यूट्रल कर देंगे तो गाड़ी तो नीचे ही आएगी ना। आपको जो है एनर्जी के साथ टीम को आगे ले जाने की ज़रूरत है। और अगर आपने टीम को ये समझाया कि ये मेरे मुरीदीन हैं, ये मेरे फॉलोअर्स हैं और ये करेंगे, तो फिर वो टीम नहीं हुई है, फिर वो आप जो है मजहबी बिजनेस कर रहे हैं आप, ठीक है। कि वो आपने देखा होगा ना कि लोग जो हैं बड़े जुबे पहने हुए हैं, सर पे ताज पहने हुए हैं और लोग
लाखों रुपए के हार पहना रहे हैं और इनके आगे सजदा रेज हो रहे हैं, ये चीजें क्या हो रही हैं? ये भी एक लिहाज से हुक्मरानी हो रही है ना, टीम तो नहीं है ना वो। हुक्मरानी के नए मॉडल्स हैं ये आज के दौर के। अरहम साहब ने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया है, कहने लगे कि मैं अब टीम लीड हूँ, लेकिन जिन अफराद के ऊपर मैं टीम लीड के तौर पे मौजूद हूँ वो मेरे कोलीग्स हुआ करते थे, और अब मैं प्रमोट होकर सीनियर बन गया, उनका टीम लीड हूँ, तो अब वो मेरी बात को सीरियस नहीं लेते, ये तो इग्नोर कर देते हैं या बहुत फ्रैंक हो गए मेरे साथ। मैं चाहता हूँ कि फ्रेंडशिप भी स्पॉइल ना हो लेकिन प्रोफेशनलिज्म भी रहे, उसके लिए क्या करूँ? दोनों मुश्किल काम है, ठीक है ना, किसी एक की कुर्बानी देनी होगी। एक भी हो और जीरो भी हो, वो नहीं रह सकता, ठीक है। तो आप जो है कोशिश यही करें कि एक होती है फ्रैंकनेस, एक होती है हंसी मजाक। मजाक की इजाजत है, मजाक की इजाजत नहीं है। अगर आप मजाक कर रहे हैं तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी। और ये जो किताब हम आपको देंगे इशारा आफियत, उसके अंदर ये चीजें मौजूद हैं। आप कोशिश इस बात की करें कि आप जो है लोगों के साथ जब बैठें तो फिर इस अंदाज से बैठें कि लोगों को एहसास हो कि हाँ हम मिल के काम कर रहे हैं, ये टारगेट है, वही जो आपने मकासद मुतय्यन करें, मंसूबे अमल बनाएं, इसमें शरीक करके अपने हर एक का रोल बताएं और इसके बाद उस रोल के मुताबिक कर लें तो ठीक है। अदरवाइज आप अगर जूनियर हैं और लोग आपके सीनियर हैं और आप लीडर बन गए हैं तो फिर आपको चलाना मुश्किल होगा, जब तक कि आप अपने अंदर लोगों के अंदर ऑनरशिप पैदा नहीं करेंगे और उनको अपनी तरफ से मौका नहीं देंगे कि वो इस काम को ऑन करते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपका आगे चलना। बिनते आकल साहिबा, आपका हैंड रेज हुआ है। जी जी जी। वालेकुम अस्सलाम। सर अगर टीम दो ग्रुप्स में तकसीम हो जाए और आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, जैसे एक ग्रुप एक बात कर रहा है अगला ग्रुप उसकी मुखालिफत में हो, तो सर उसमें क्या किया जाए? कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जो है वो टीम का एक प्रोसेस होता है, जो टीम के उसूल ज़वाबित जब बनते हैं, जब टीम बनती है तो उसके उसूल ज़वाबित में होता है कि हम कन्फ्लिक्ट कैसे रिजोल्व करेंगे। जी। असल में चीज ये है कि टीम जो है वो बुनियादी तौर से एक कॉन्स्टिट्यूशन हो के बेस पे बनती है कि हमारा टीम ये है, इसके मकासद ये हैं, इसके चीज़ें ऐसे हासिल की जाएंगी, इसकी प्रोसीडिंग ऐसे होगी, इस पे एहतसाब ऐसे होगा, और इसके अंदर कन्फ्लिक्ट हो तो इसको रिजोल्यूशन ऐसे होगा। और कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए आम तौर से जो है या तो बाहमी मुशावरत की जाती है, वरना थर्ड पार्टी को रेफर किया जाता है। अच्छा जी सर। तो ये सुनैन, अगर आपके लिए मुमकिन हो तो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पे है, मेरी वीडियोस हैं, आप देख लें यूट्यूब पे। अच्छा ठीक है। यूट्यूब पे सवाल आया हुआ है कि विच टेक्नोलॉजी इज बेस्ट वे फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन प्लीज। ये जो मैंने स्लाइड हैं जो आपको मिलेंगी उसके अंदर लिखा हुआ है वर्चुअल कम्युनिकेशन के अंदर। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो मार्केटिंग के हिस्से में आ जाएगा, सही, ठीक है, और वो बाइज्ड हो जाएगा। तो और जो इसमें भी मुझे मैटर करता है आर्टिफिशियल कि इंटेलिजेंस ने जो चीजें दी वो मैंने आपको उसके अंदर शेयर कर दी है। और जी, इसमें भी मैटर भी करता है कि आप किस तरह के बिजनेस में हैं, आपकी टीम किस तरह की है, आपके वर्चुअल टूल्स इस लिहाज से बहुत वेरी करते हैं। जी, चीजें हैं, नई नई चीजें आ रही हैं और वो इतनी तेजी के साथ चीजें आ रही हैं कि अगर आपने एक साल पहले कोई चीज ली है तो वो आज की तारीख में रिडंडेंट हो जाती है। तो उसका ख्याल रखें कि भाई आपकी जरूरत क्या है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सही। अच्छा, शाहिद अख्तर साहब का सवाल है, टीम वर्क में रिक्वायर्ड टास्क कैसे कंप्लीट करवा सकते हैं, हिकमत अमली बता दीजिए। भाई कोई भी टास्क हो उसके बारे में पूछें कि ये क्या टास्क है, ये क्यों कर रहे हैं, ये कैसे करना है, ये कब करना है, ये कौन करेगा, ये कहाँ करना है और इसका कितना बजट है।
اور اس کا کیا کیفیت ہے, یعنی اس کو کیسے چیک کریں گے. یہ 8 سوالات دے کر ٹائم فریم بنا لیں, ہر ایک آدمی کر لیں گے, 8 کالم بنا لیں اس کے اندر. کوئی نہ کوئی طریقے سے جب تک آپ چیزوں کو ڈاکومنٹ نہیں کریں گے اور لوگوں کو احساس نہیں دلائیں گے کہ یہ چیز آپ کی ہے اور آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے, آپ نہیں کر سکتے. آپ صرف گفتگو کر کے کوئی بھی ٹیم ورک نہیں ہوتا جب تک کہ رول اینڈ رسپانسبلٹی, ریکوائرمنٹ, ریمونریشن, ریکگنیشن, یہ آرز جو ہے, یہ 20 قسم کے آرز ہیں, جب تک اس کو آپ نہیں لیں گے لوگ کام نہیں کریں گے آپ کے ساتھ. ٹیم ورک ایک بہت بڑا فن ہے, بہت بڑی خوبی ہے. ٹیم ورک انڈائریکٹلی ایک ان آفیشیل آرگنائزیشن ہے میرے نزدیک. اس وقت ہم جو افراد ہیں جو یہاں پر یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے, وہ بھی ایک ٹیم ہے. ایک کا رول ڈیفائنڈ ہے, ایک دوسرے کا رول ڈیفائنڈ ہے, تیسرے کا رول ڈیفائنڈ ہے. کس کو کیا کرنا ہے یہ چیزیں ہیں, اور آپ کو پروگرام دے رہے ہیں. اور یہ بھی طے ہے کہ بھئی اس کو جو ہے ایک کمرشل پروگرام نہیں بنانا, لوگوں سے پیسے چارج نہیں کرنے, بلکہ لوگوں کو دینا ہے. یہ بھی ٹیم کا ایک چیز ہے نا. اور آپ میں سے جو ابھی 94 لوگ جو یہاں پر تھے, گوگل میٹ پہ تھے, یوٹیوب پہ مجھے نہیں پتا کتنے تھے, اس 94 لوگ میں اگر 10% بھی لوگوں نے جو ہے کامیابی حاصل کر لی اور اچھے ٹیم ورکر بن گئے اور اچھے ٹیم لیڈر بن گئے, تو ہمارے لیے تو بہت بڑا انویسٹمنٹ ہو گیا نا. یہ تو جس انداز سے میں نے اس شخص کی جس نے مجھے کتاب دلائی تھی 1 جنوری 1975 کو, رضا صاحب نے, ایران سے ان کا تعلق تھا, انہوں نے مجھے کتاب دلا دی. آج کتنے سال ہو گئے اندازہ لگائیں, 50 سال اور 9 مہینے ہو گئے. لیکن ان کو, ان کی اولاد کو اجر تو مل رہا ہے نا اس پروگرام کے توسط سے. اور مجھے پرسوں خیال آیا کہ یار یہ تو ٹاپک, یہ والی لال والی کتاب تو کراچی میں میرے گھر پہ پڑی ہوئی ہے, ٹیم ڈائنامک, یہ تو رضا صاحب نے مجھے دلائی تھی. تو اپنے محسن کا خیال رکھیں. تو چیزیں یہ ہے کہ آپ کا کام جو ہے تربیت کرنا ہے اور لوگ ترقی کریں گے انشاءاللہ. آگے آئیے. جزاک اللہ خیر. محمد رفیق صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. السلام. جی میرا سوال نہیں, ایک سجیشن ہے. جس طرح آپ نے یہ ٹیم ورک کے حوالے سے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے, کیا یہ آپ ایک پروگرام ترتیب رکھتے ہیں کہ ایک ہی کوالیفیکیشن کے لوگ, کیا وجہ ہے کہ وہ صرف مینیجر لیول تک بھی نہیں پہنچتے اور اسی کوالیفیکیشن کا بندہ سی ایف او لیول پہ بھی پہنچ جاتا ہے؟ اس کے کیا کیا ریزن تھے, اگر آپ اس سے ہمیں یہ پروگرام ترتیب میں ہم مستفید ہوں گے کہ کیا ریزن ہے کہ یہ لوگ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکے؟ رفیق بھائی, پچھلے مہینے اگست میں ہم نے یہ والا پروگرام کر چکے ہیں, یہ والا, اور بہت تفصیلی کر چکے ہیں, اور اس میں 8 کتابیں بھی دے چکے ہیں. آپ گروپ میں کر لیں, آپ کو شاید وہ لنک بھی مل جائے گا. یوٹیوب پہ پوری ویڈیو بھی ہے اور پیس میل کے اندر بھی ویڈیو ہے کہ شارع ملازمت پر کامیابی کا سفر ہم کیسے کریں, کیا کیا انگریڈینٹس ہیں. 20 اسٹریٹجیز ہم بتا چکے ہیں اس کے اندر, پچھلے پروگرام کے اندر اگست میں جو ہوا تھا. جی اور کتنے ایسے, آج مجھے یاد ہے میرے اسکول کے دور کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر پڑھائی میں بہت پیچھے تھے. میٹرک ہم سب نے کیا تھا, لیکن کون کس سے کتنا آگے نکل گیا کسی کو نہیں پتا. جی بالکل, یہ چیز میں سوچتا ہوں بیٹا کہ تو کیا وہ ریزن یہ ہے, ہے, چلو میں اس کو دیکھوں گا. کلون انسان معادن, انسان ایسے ہی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہیں. کانوں کے اندر جو بھی میٹیریل نکلتا ہے نا, اب سونا بھی نکلتا ہے نا, وہ بھی 18 سے 24 کیرٹ تک کا ہوتا ہے نا. تو کون کتنے کیرٹس کا ہے وہ کسی کو نہیں پتا. آپ کیا ہیں, آپ میں کیا صلاحیتیں ہیں وہ آپ کو نہیں پتا. میں کیا ہوں, میری صلاحیتیں کیا ہیں وہ یہ پتہ نہیں. ہر انسان کے انگوٹھے کا جو نشانات ہیں وہ مختلف ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو ہر انسان میں ویرائٹی ہے, تو وہ آپ اس کی اسٹڈی کر لیں. اس کے ساتھ ہم نے 8 یا 10 کتابیں یا 8 کتابیں دی تھی پڑھنے کے لیے, وہ آپ دیکھ لیں.
देखें ग्रुप में जाकर किस तरीके से हासिल की जाती है, आपको गाइड कर देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। आप अगर ग्रुप में मौजूद हैं, ग्रुप एडमिन्स में से किसी से रब्ता करके आप वो प्रोग्राम का लिंक हासिल कर सकते हैं जो पास्ट में प्रोग्राम हुआ था। ठीक है। वैसे भी अगर आप बशीर जुम्मा मुलाजिमत लिखेंगे या एम्प्लॉयमेंट लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा भी कई और वीडियोस हैं इसी हवाले से। इंशाल्लाह आई विल। थैंक यू जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। अच्छा, अफजल कासी साहब ने कहा है कि वो 10 उसूल लाजमी ग्रुप में सेंड कर दें। आपने शायद टीम के कोई 10 उसूल के हवाले से बात की थी। कौन सी? इस्लामी उसूल? जी इस्लामी उसूल। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन है ना इसके अंदर उसके अंदर शामिल कर लेता हूँ। ठीक है, सही। रिजवान सही साहब का सवाल है, हाउ टू सेलेक्ट गुड टीम एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग द टीम। भाई आप मुल्क में हुक्मरान तो जो है हम सही तरह से सेलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें आपके लिए मुमकिन है वो ये है कि टीम के अफराद से पहले आप जो है टीम के मकासद बताएं। ठीक है, और उस मकासद के अंदर आप जैसे खाने बनाते हैं उसमें देखें कि कौन फर्द इस साइज के अंदर फिट हो जाएगा या कौन इसके मुताबिक है, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। या आप देखें कि कौन फर्द इसमें जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है और किस में इतना टैलेंट है, वो आपको बाहमी गुफ्तगू और मुशावरत से हासिल होगा। हर एक के साथ इंफरादी मुलाकात करके आप फिर डिसाइड करें कि किसको कहाँ शामिल करना है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन यह है कि टीम मजमे का नाम नहीं है। ठीक है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर इसका नाम है कि आप मिलके वो कर लें। अदरवाइज जो है बाज लोग आपके लिए इतनी मुश्किलात बनते हैं कि आपकी टांग होते हुए लंगड़े बना देते हैं, आपको चलने नहीं देते। फिर उन लोगों से भी आप परहेज करें, इसलिए कि इदारे चलने के लिए हम आहंगी बहुत ज़रूरी होती है, सिंक्रोनाइज होना ज़रूरी होती है, सिनर्जी होना ज़रूरी होती है, हम आहंगी होना ज़रूरी होती है। घर के अंदर आप सदर पाकिस्तान है, अपने घर के अंदर अंगूठा लगाने वाले, बाकी तो वज़ीर आज़म तो कोई और होती है ना जिनके इख्तियारात चल रहे होते हैं। वहां पर भी आप टीम बनाकर ही चलते हो ना, तभी तो घर चल रहा होता है आपका। इसी अंदाज से अपने बच्चों के साथ भी छुट्टी के दिन एक टीम वर्क करने की कोशिश करें। घर की सफाई का मामला हो, कोई और चीज हो, फिर मिलकर खाएं पिए भी। किसी बड़े होटलों में जाने की जरूरत नहीं है, दोस्तों के साथ मिलकर जो है जाते हो, मिलकर खा लेते हैं। तो क्यों आप हजारों रुपए वाले पर पर्सन वाला खाना खाते हैं? मिलकर खाएं, गैदरिंग करें, माशरती ताल्लुकात बढ़ाएं, अपने लोगों को हमांगी पैदा करें और समझने की कोशिश करें। देखें, मैंने इस जो अंग्रेजी के अंदर जो बनाई थी टीम वर्क के अंदर, उसके अंदर कोई 8 या 6 स्लाइड वो थी कि अगर टीम वर्क जो है वो बिजनेस पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो तो क्या करना चाहिए। तो प्रोग्राम की तवालत को रोकने के लिए उसको डिलीट कर दिया गया, रोक दिया गया। तो हमने इसको मुख्तसर रखा है, लेकिन कम से कम आप जो टीम वर्क के जो बुनियादी उसूल हैं जो आपको बताए गए हैं और जो मजमून हम आपको दे रहे हैं किताबचे की सूरत में, उसको पढ़कर आप करें। अब जैसे ये जो है कासी साहब की मैं फेसबुक पे देखता हूँ वो चीज़ें हैं, हमारे दीनी मजारिस में कितने कारोबारी टीमें बनी हुई हैं, कितने दीनी मजारिस ऐसे हैं जो दीन के लिए काम कर रहे हैं, अक्सर खानदानी कारोबार है, दादा बाप बेटा पोता नगर पोता, मिल्कियत है ना। दीनी मजारिस इज ए बिजनेस, उसमें काम हो रहा है वो वाला, तो फिर आप उसको बिजनेस के तौर पे करें ना। तो ये चीजें जो है वो बहुत अहम है, उसको करने की कोशिश करें।